بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 23۔ سلطان علاء الدین خلجی، مصنف صادق حسین صدیقی۔ رانی قولا دیوی مسلمان ہو چکی تھی۔ وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت اور شیرین کلام تھی۔ طرز تکلم ایسا پیارا تھا کہ سننے والا کبھی نہ اکتاتا تھا، بلکہ یہی چاہتا تھا کہ وہ گفتگو کیے جائے اور وہ سنتا اور دیکھتا رہے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ جب رانی قولا دیوی 697 ہجری میں مہاراشٹر سے قید کر کے لائی گئی تھی اور سلطان علاء الدین کے سامنے پیش ہوئی تو وہ اس کی چاند جیسی صورت اور حوروں جیسا تکلم دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ تاریخ فیروز شاہی میں لکھا ہے کہ علاء الدین کی پہلی شادی ان کے چچا سلطان جلال الدین فیروز شاہ کی بیٹی سریا جبین سے ہوئی تھی۔ یہ لڑکی حسن و جمال میں کمال رکھتی تھی، بے حد حسین و جمیل تھی، لیکن قولا دیوی کے چہرے میں کچھ ایسی تمکینت تھی کہ علاء الدین اس پر مائل ہو گئے، لیکن انہوں نے اس کی سیرت کو بھی جانچنا چاہا اور وہ صورت کی طرح سیرت میں بھی لاجواب نکلی۔ تب انہوں نے اسے مسلمان کر کے اس سے عقد کر لیا اور بادشاہ بیگم کا خطاب دیا۔ حقیقت میں رانی قولا دیوی نہایت حسین، نہایت ہنسمکھ، نہایت خلیق اور نیک اور بڑی دانشمند عورت تھی۔ اس سے محل کا ہر متنفس خوش تھا۔ وہ جس طرف چلی جاتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند نکلتا چلا آ رہا ہے۔ دیول دیوی رانی قولا دیوی کی بیٹی تھی۔ اس میں ماں کی تمام خوبیاں موجود تھیں، بلکہ آغاز شباب ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے زیادہ حسین معلوم ہوتی تھی۔ یہ دونوں کھڑی تھیں، دونوں کے چہرے حسن کے دو منور چاند معلوم ہو رہے تھے۔ چند ہی لمحے میں بلقیس جمال اور ریحانہ وہاں پہنچ گئیں۔ یہ دونوں بھی چاند کے ٹکڑے تھے۔ قولا دیوی نے بلقیس جمال کو دیکھتے ہی کہا، اوہ بیٹی بلقیس، خوب آئیں، اپنی بہن دیول دیوی سے ملو۔ بلقیس کا نام سن کر دیول دیوی چونک پڑی۔ بلقیس اس حور ادا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اس نے کہا، میں نے اپنی بہن کے حسن و جمال، حسن اخلاق اور حسن سیرت کی تعریف سنی تھی، خدا نظر بد سے بچائے۔ وہ بڑھ کر اس سے ہم آغوش ہو کر بولی، بہن دیول دیوی۔ دیول دیوی نے اس سیمتن کو بھینچ کر اپنے گدا سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بہن بلقیس۔ قولا دیوی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے کہا، خدا کا شکر ہے تم دونوں میں شروع سے ہی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت سلطان اور شہزادہ خضر خان دونوں آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی دونوں سیمتن لڑکیاں علیحدہ ہو گئیں اور نظریں جھکا جھکا کر کھڑی ہو گئیں۔ جب وہ دونوں قریب آئے تو ان دونوں نے نہایت ادب سے سلیقے سے سلطان کو سلام کیا۔ شہزادہ خضر خان نے حیرت بھری نظروں سے دیول دیوی کو دیکھا۔ دیول دیوی نے بھی محبت پاش نگاہیں ان پر ڈالی۔ بلقیس جمال نے دونوں کی نظریں دیکھیں۔ اس کے دل پر ایک چرکا لگا اور چہرے کا رنگ کچھ پھیکا پڑ گیا۔ سلطان نے دیول دیوی کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے تو آ گئی بیٹا۔ تیری والدہ تیرے لیے بڑی بے چین تھی، اور اگرچہ میں نے تجھے دیکھا نہیں تھا مگر تیری محبت میرے دل میں بھی پیدا ہو گئی تھی۔ دیول دیوی نے حیا پرور نگاہوں سے سلطان کو دیکھ کر کہا، عالم پناہ، میں خود بھی ماتا جی کی یاد میں بے چین رہتی تھی، آپ کی عنایت سے ان کی زیارت بھی ہو گئی۔ سلطان نے کہا، بلقیس جمال کی اور تیری خوب جوڑی رہے گی، کیوں بلقیس؟ بلقیس جمال نے کہا، جی ہاں عالم پناہ، میں نے تو راجکماری کو بہن بنا لیا ہے۔ دیول دیوی نے کہا، اور میں مشکور ہوں کہ مجھے اس قدر عزت دی گئی۔ قولا دیوی نے کہا، اور میں خدا کی شکر گزار ہوں گی کہ ان دونوں میں ابھی سے اس قدر محبت ہو گئی۔ اس پر سلطان نے کہا، خیر سے دونوں کی صورت اور سیرت ملتی جلتی سی ہے۔ دیکھو بیگم، دیول دیوی ہماری بیٹی ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اور دیکھو بیٹی دیول دیوی، تم ہماری نور چشمی ہو، جو بات ہو بے تکلف ہم سے کہہ دیا کرنا، بالکل اسی طرح کہ جس طرح اپنے پتا سے کہتی۔ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ جب تم ہم سے کسی بات کے لیے ضد کرو گی۔ دیول دیوی نے کہا، میں جہاں پناہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، انداتا کو میں اپنا پتا جی ہی سمجھوں گی۔ میری ایسی قسمت کہاں تھی کہ مہابلی سلطان المعظم مجھے اپنی پتری بنا لے۔ دیکھو انداتا خدا ہے، بشر نہیں ہوتا۔
انداتا رزاق کو کہتے ہیں اور روزی رساں یا رزاق خدا ہوتا ہے، آدمی نہیں۔ آئندہ سے کسی کو انداتا مت کہنا۔ اس پر دیول دیوی نے کہا، بہتر ہے جہاں پناہ۔ خضر خان سلطان کے پہلو میں وہ پیچھے کی طرف کھڑے ہوئے ٹکٹکی لگائے دیول دیوی کو دیکھ رہے تھے۔ کبھی کبھی دیول دیوی بھی آنکھیں چرا کر شہزادے کو دیکھ لیتی۔ جب اتفاقیہ دونوں کی نگاہیں چار ہو جاتی تو دیول دیوی کے چہرے پر حجاب سے سرخی دوڑ جاتی اور خضر خان کے دل پر حد رنگ نظر زخم لگ جاتا تھا، جس سے چہرے کا رنگ اڑ جاتا۔ بلقیس جمال دونوں کی کیفیت نہایت ضبط اور بڑے استقلال سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے قبلہ دیوی سے کہا، بیگم، دیول دیوی تھکی ہوئی ہیں، اسے آرام کرنے کا موقع دو، زیادہ کنیزوں کو اس کے پاس نہ جانے دینا۔ دیکھتی نہیں ہو وحشی ہرنی کی طرح وہ گھبرا رہی ہے۔ اس پر بلقیس جمال نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، ذل الہی، اس وقت واقعی بہن دیول دیوی کو آرام کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اب تو یہ یہاں آ ہی گئی ہیں، کہیں بھاگی تو نہیں جاتی؟ میں شام کے وقت آ کر ان سے بات کروں گی۔ دیول دیوی نے کہا، میں کوئی پیدل سفر کر کے تو نہیں آئی، نہ کہ موم کی بنی ہوں۔ عالم پناہ، میں تو عرصے سے جنگلوں، بنوں اور پہاڑوں میں آوارہ پھرتی رہی ہوں، میں جفاکش ہوں۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، جفاکش؟ ایسی ہی لڑکیاں جفاکش ہوتی ہیں، بالکل دھان پان ہے تو۔ بلقیس جمال یہ اگر کہہ دے کہ میں جفاکش ہوں تو خیر ایک بات ہے، یہ مانا کہ بہن بلقیس جمال مجھ سے طاقتور ہوں، لیکن دل شاید میرے جیسا مضبوط نہ ہو۔ اس پر بلقیس جمال نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں دیکھتے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ تم دل کی سخت ہو۔ ریحانہ متبسم ہو کر بولی، صاف ہی کیوں نہیں کہہ دیتی کہ سنگ دل ہو؟ سلطان نے مسکرا کر کہا، چل تو، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ اب نرملا نے مسکرا کر کہا، یہ بات چند ہی روز میں ظاہر ہو جائے گی کہ کون سنگ دل ہے اور کس کا دل نرم ہے۔ بھائی خوب فیصلہ کیا تمہارا، کیا نام ہے لڑکی؟ اس داسی کو نرملا کہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، تیرا چہرہ کہہ رہا ہے کہ تو بڑی شوق ہے، ہمیں شوق لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ ریحانہ بھی تیری جیسی ہے، بلکہ تجھ سے کہیں زیادہ شریر، تیری اور اس کی خوب بنے گی۔ نرملا نے کہا، مگر حضور، شوق و شریر تو راجکماری ہیں، میں تو بڑی سیدھی سادی لڑکی ہوں۔ اس پر دیول دیوی نے کہا، کیا تجھے علم نہیں نرملا کہ کس کے حضور میں کھڑی ہے؟ سلطان نے کہا، اوہ، تم تو ڈانٹنے لگی بیٹی، ہم سلطان کے دربار میں یا میدان جنگ میں نہیں بلکہ یہاں ہیں، اور پھر اولاد کی شوقیاں دیکھ کر تو والدین خوش ہوا ہی کرتے ہیں۔ نرملا ذرا شوق ہے، مگر ریحانہ اس سے بھی زیادہ شوق ہے۔ ریحانہ نے کہا، عالم پناہ، مجھے حضور کی نگاہوں میں شہزادی نے کہہ کہہ کر شوق ٹھہرا دیا ہے، ورنہ میں تو نرملا سے بھی زیادہ بھولی لڑکی ہوں۔ سلطان بے ساختہ ہنس پڑے اور انہوں نے کہا، نرملا کا یہی جواب ہو سکتا تھا، بلقیس کو ہم بھی جانتے ہیں، بڑی شریر ہے، اور رہی دیول دیوی، ایک دو روز میں اس کے متعلق بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس پر بلقیس جمال نے مسکرا کر کہا، مگر ذل الہی، میری کوئی شرارت نہ دیکھی ہوگی؟ بالکل نہیں، تو بھی ریحانہ کی طرح بھولی ہے۔ بلقیس جمال نے کہا، ہاں ریحانہ تو شریر ہے ہی۔ ریحانہ نے اپنے دفاع میں کہا، دیکھ لیا حضور۔ اب حضور سے کیا کہتی ہے؟ سلطان نے کہا، ہاں ہم تم دونوں کو خوب جانتے ہیں، دیکھو تم دیول دیوی کے ساتھ شرارت مت کرنا، یہ بڑی معصوم اور بہت بھولی بھالی معلوم ہوتی ہے۔ رانی قبلہ دیوی کے دل کا کنول کھلا جا رہا تھا۔ اس وقت وہ نہایت خوش تھی، فرط مسرت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے تیز چمک خارج ہو رہی تھی۔ سلطان نے اسے دیکھا، مسکرائے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ شہزادہ خضر خان بھی دیول دیوی کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سلطان کے ہمراہ ہو گئے۔ دیول دیوی کے آ جانے سے نہ صرف رانی قبلہ دیوی کو ہی خوشی ہوئی تھی، بلکہ سلطان بھی بہت زیادہ مسرور ہوئے، اور جب ثریا جبین ملکہ عالم نے اس نوخی شیریں اور مست شباب حسین کا حسن دیکھا تو حیران و ششدر رہ گئیں۔ اس کی معصوم صورت اور بھولی بھالی باتوں نے انہیں اپنا گرویدہ کر لیا۔ دیول دیوی جتنا احترام اور جتنی محبت اپنی والدہ قبلہ دیوی کا کرتی تھی، اتنا ہی ملکہ عالم کا کرتی تھی۔ شہزادہ خضر خان کئی مرتبہ اس سے ملنے کی خواہش میں آ چکے تھے،
لیکن اب تک تنہائی میں ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اکثر تو بلقیس جمال ہی کو اس کے پاس بیٹھے اور اس سے باتیں کرتے دیکھا، کبھی ملکہ عالم کو اور کبھی رانی قولا دیوی کو۔ بلقیس جمال انہیں منڈلاتے ہوئے دیکھتی تھیں، ان کے آنے کی وجہ جانتی اور سمجھتی تھیں، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں۔ دیول دیوی شہزادے سے تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھیں، مگر نہ ملتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ جاتے تھے۔ قولا دیوی اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ شہزادہ خضر خان دیول دیوی ہی کو دوشیزہ صحرا سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہوں سے بھی وہ یہ جان گئی تھی کہ انہیں دیول دیوی سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ شہزادے کی شادی کی بات چیت بلقیس جمال کے ساتھ ہو رہی ہے، اگرچہ ابھی تک پختہ نہیں ہوئی، مگر گھر کا معاملہ ہی بہت جلد طے ہو جائے گا۔ اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ ملکہ عالم اس شادی میں سائی ہیں، اور وہ کوئی بات ایسی نہ کرنا چاہتی تھی جس سے ملکہ عالم کی ناخوشی کا باعث بن جائے۔ چونکہ وہ تجربے کار تھی، اس لیے دیول دیوی کا جنون دیکھ کر یہ سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی شہزادے سے محبت کرتی ہے، مگر وہ اس کے دل کا حال معلوم کرنا چاہتی تھی، اور اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ نرملا اور دیول دیوی ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، اس لیے اس نے یہ سمجھ لیا کہ ضرور ایک دوسرے کی رازدار ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک روز نرملا کو کچھ ایسا شیشے میں اتارا کہ اس نے تمام حالات پوشیدہ کنندہ بیان کر دیے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر شہزادے کے ساتھ راجکماری کا عقد نہ ہوا تو اس کی زندگی دشوار ہے۔ قولا دیوی سوچ میں پڑ گئی، اگر وہ سلطان المعظم سے تمام واقعہ کہہ دیتی تو اس کا ان پر اتنا اثر تھا کہ وہ اس کی بات مان لیتے اور شہزادے سے دیول دیوی کا عقد کر دیتے، مگر وہ اس لیے کوشش نہ کرنا چاہتی تھی کہ بات ملکہ عالم کو شاہ گزرے گی۔ لیکن ایک طرف اس کی خود اپنی بیٹی تھی، وہ بیٹی جس سے ملنے کے لیے وہ برسوں سے بے چین رہی تھی اور خدا خدا کر کے ملنا نصیب ہوا تھا، وہ عجیب کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ لیکن اس نے یہی مناسب سمجھا کہ واقعات کو ان کی رفتار پر چھوڑ دے اور دیکھے کہ پردہ غیب سے کیا ہوتا ہے۔ بلقیس جمال روزانہ دیول دیوی سے ملنے آتی، کچھ تو اس لیے کہ حقیقت میں اسے اس حروش سے محبت ہو گئی تھی، اور پھر اس لیے کہ اسے دیکھے کہ شہزادہ خضر خان اس سے ملنے کی کیا تدبیریں کرتے ہیں اور کس طرح ملاقات ہوتی ہے۔ ایک روز جب وہ رانی قولا دیوی کے محل میں آئی تو اسے معلوم ہوا کہ دیول دیوی قصر کے پچھلے حصے میں سیر کر رہی تھی۔ اس کا ماتھا ٹھنکا اور اسے خیال ہوا کہ ضرور آج شہزادہ خضر خان سے ملاقات کی ٹہری ہے۔ وہ بھی اس طرف روانہ ہو گئی اور ایک غلام گردش میں سے گزر کر کئی کمروں کو عبور کرنے کے بعد وہ وہاں پہنچی۔ اس طرف بھی ایک مختصر باغیچہ تھا اور اس باغیچے میں بیلیں کثرت سے پھیلی ہوئی تھیں، مونگرے کی، چمیلی کی اور دوسری خوش رنگ اور خوشبودار پھولوں کی بیلیں تھیں۔ سبز سبز شاخوں اور پتوں میں سفید سفید پھول نہایت ہی بھلے معلوم ہو رہے تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ بلقیس جمال نہایت آہستگی سے چلی جا رہی تھی، ادھر ادھر حسین نگاہوں سے دیکھتی ہوئی کچھ ہی دور چل کر بیلوں کے ایک کنج میں اس نے شہزادہ خضر خان اور دیول دیوی کو کھڑے دیکھا۔ اس کے دل پر خنجر لگا، اگرچہ وہ خوب جانتی تھی کہ چھپ کر گفتگو سننا شرعاً منع ہے، قیامت کے روز اس کی سخت سزا ملے گی، لیکن دل کی لگی اسے یہ گناہ کرنے پر مجبور کر دیا، اور وہ جھک کر چلتی ہوئی ان دونوں کے اس قدر قریب پہنچ گئی کہ اس کی باتیں سن سکے۔ خضر خان کہہ رہے تھے، مجھے کئی باتیں تم سے دریافت کرنی تھی راجکماری، اور اسی لیے میں تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ دیول دیوی نے کہا، میں جانتی تھی اور یہ بھی کہ آپ کیا دریافت کریں گے، اس لیے میں تنہائی کے موقعوں سے ٹل جاتی تھی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا تھا؟ خضر خان نے پوچھا۔ اس لیے کہ ایسا ہی کرنا مناسب تھا۔ مگر کیوں؟ اس کا جواب اپنے دل سے لو۔ شاید تم خفا ہو گئی ہو۔ نہیں، نہ مجھے خفا ہونے کا حق تھا اور نہ خفا ہوئی تھی، البتہ ملال ضرور ہوا، مگر ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہی باتیں دریافت کرنے کے لیے تو میں نے یہ تنہائی کا موقع ڈھونڈا ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنا نام کیوں نہ بتایا تھا؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری اور پتا جی کی پراسرار شخصیت کے ساتھ جو راز وابستہ تھا وہ میرا نام معلوم ہوتے ہی آپ پر کھل جاتا، اور میں اسی وقت تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ ہاں، یہ میں جانتی تھی۔ اور تم یہاں آنا نہیں چاہتی تھی؟
آپ کی ملاقات سے پہلے بھی میری تمنا تھی یہاں آنے کی۔ کس وجہ سے؟ خضر خان نے پوچھا۔ دیول دیوی نے کہا، کیا اب بھی آپ نہیں سمجھے؟ ماتا جی کو دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے۔ گویا تم جانتی تھیں کہ تمہاری ماتا شاہی قصر میں ہیں۔ نہیں، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان میری ماتا کو زبردستی پکڑ کر لے گئے ہیں اور وہ دلی میں ہیں۔ مجھے دلی دیکھنے کا شوق اور ماتا جی سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ اور یہ کب معلوم ہوا کہ وہ قصر شاہی میں ہیں؟ جب میں نے آپ کو رہا کرا دیا، اس سے اگلے روز پتا جی نے بتایا تھا۔ کیا کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ راجہ کرن رائے نے شہزادہ خضر خان کو گرفتار کر لیا تھا اور دیول دیوی نے اسے رہا کر دیا تھا؟ بلقیس جمال چونک پڑی۔ خضر خان نے کہا، اس وقت شاید تو مجھے رہا کر کے پچھتائی ہوگی۔ نہیں، بلکہ اور بھی خوش ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اسی روز یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ پتا جی کو آپ سے کیوں دشمنی تھی۔ اگر میں آپ کو رہا نہ کرتی تو وہ آپ کو قتل کر ڈالتے۔ خضر خان نے کہا، مگر جس کرب و بے چینی سے میں زندگی بسر کر رہا ہوں، اس سے یہی بہتر تھا کہ تم مجھے وہاں قتل ہونے دیتی۔ تم نے کیوں میری جان بچانے کی کوشش کی تھی دیول دیوی؟ ایسی باتیں کر کے میرا دل نہ دکھاؤ شہزادے۔ آخر تم اس قدر بدل کیوں گئی ہو؟ آپ نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ خضر خان نے متعجب ہو کر کہا، میں نے دھوکہ دیا؟ کیا مجھے بتانا پڑے گا؟ ہاں ضرور۔ آپ نے کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے؟ دراصل اس وقت شادی کی بات چیت کچھ طے نہ ہوئی تھی، اور اب طے ہو گئی ہے۔ ہاں مگر راجکماری۔ سنیے شہزادہ عالم، اب آپ مجھے بھول جائیے۔ خضر خان نے کہا، شاید اس لیے کہ تم مجھ سے ناخوش ہو گئی ہو۔ میں ناخوش نہیں ہوں، نہ آپ سے ناخوش ہو سکتی ہوں۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ میں جان گئی ہوں شہزادہ عالم کہ بلقیس جمال کو آپ کے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ وہ بغیر آپ کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ مگر مجھے تو تم سے محبت ہے، خضر خان نے کہا۔ دیول دیوی نے کہا، اور مجھے بلقیس جمال سے محبت ہے۔ میں نے اسے اور اس نے مجھے بہن کہا ہی۔ میں اپنی زندگی میں اپنی بہن کی دل شکنی نہیں کروں گی۔ تب تم کیا یہ چاہتی ہو کہ میں تمہاری محبت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں؟ دیول دیوی نے کہا، خدا نہ کرے ایسی بدفال منہ سے نکالیے، جس روز دنیا میں آپ نہ ہوں گے اس روز دیول دیوی بھی نہ ہوگی۔ اگر یہ سچ ہے تو سچ اور جھوٹ کا امتحان ہو جائے گا شہزادی۔ میں بغیر کسی جھجک اور شرم کے یہ اقرار کرتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، مگر میں اپنی بہن بلقیس جمال کے ساتھ بے وفائی نہ کروں گی۔ یقین ہے اب آپ مجھ سے تنہائی میں گفتگو کرنے کا موقع تلاش نہیں کریں گے۔ خضر خان نے کہا، میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، میری دعا ہے کہ تم خوش رہو۔ دیول دیوی نے اندھوربا لہجے میں کہا، خوش رہیں؟ یہ اس جہنم میں ناممکن ہے۔ راجکماری، کوئی زیرو دنیا میں بار بار جنم نہیں لیتا۔ جو پیدا ہوا ہے اسے ناپید ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی… دیول دیوی نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی۔ بلقیس جمال آپ سے محبت کرتی ہے، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ خضر خان نے کہا، مجھے بھی اس سے محبت ہے، ہمدردی ہے، لیکن جسے عشق کہتے ہیں وہ تم سے ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہوں کہ آپ مجھے بھول جائیں، اور جس قدر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بلقیس جمال سے کریں۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں بھول جاؤں یا اپنے آپ کو بھول جاؤں۔ معاف کرنا، میں نے تمہیں بڑی زحمت دی، اب شاید کبھی تکلیف نہ دوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہی شہزادے نے یاس و حسرت بھری نظروں سے دیول دیوی کو دیکھا۔ راجکماری کا چہرہ غم میں ڈوبا ہوا تھا اور ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ بلقیس جمال نے جب دیکھا کہ شہزادہ رخصت ہو رہا ہے، وہ وہاں سے کھسک گئی۔ شہزادہ رنج و غم سے لڑکھڑاتے ہوئے چل پڑے، اور دیول دیوی انہیں کھڑی دیکھتی رہی، اور جب وہ دور نکل گئے تو ان کا دامن ضبط چھٹ گیا، اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سسکیاں بھر بھر کر زار و قطار رونے لگی۔ اس وقت نرملا آ گئی،
اسے راجکماری کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر تعجب بھی ہوا تھا اور صدمہ بھی پہنچا۔ اس نے کہا، راجکماری؟ دیول دیوی نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے نرملا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حسرت و غم چھا گئے تھے، وہ پے کرے رنج و درد بن گئی تھی۔ اس نے کہا، ہاں نرملا کہو۔ حضور رو رہی ہیں، کیا شہزادے نے حضور کا دل توڑ دیا؟ نہیں نرملا، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت، مگر میں نے آج ان کا دل توڑ دیا ہے، اب وہ کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کریں گے۔ نرملا، میرے لیے دعا کرو کہ میں مر جاؤں۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا، ہچکی بن گئی۔ نرملا نے تسلی دینی شروع کی، مگر جوں جوں وہ تسلی دیتی تھی، راجکماری کے آنسوؤں میں اور بھی ترقی ہوتی جاتی تھی۔ وہ کچھ اس درد سے تڑپ کر رو رہی تھی کہ نرملا کے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ دونوں دیر تک روتی رہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب غم کے بادل چھٹ گئے تو دونوں آنسو کو پوچھ کر دیول دیوی نے کہا، چلو نرملا، اب چلتے ہیں۔ نرملا نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ وہاں سے راجکماری کو قصر میں لے جائے۔ اس نے کہا، چلیے چلتے ہیں۔ دونوں اس کنج میں سے نکل کر روانہ ہو گئیں۔ بلقیس جمال کو معلوم ہو گیا تھا کہ شہزادہ خضر خان دیول دیوی سے اور دیول دیوی خضر خان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ خود بھی شہزادے کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی، لیکن جس ایثار کا دیول دیوی نے ارادہ کر لیا تھا اور اس کا شہزادے پر اظہار بھی کر دیا تھا، اس نے اس کے دل کو بہت زیادہ متاثر کر دیا۔ وہ غور و خوض کر رہی تھی کہ اب اس کا کیا فرض ہے۔ وہ شہزادے سے محبت کرتی ہے اور شہزادہ دیول دیوی سے، اگرچہ دیول دیوی بھی اسے چاہتی ہے، لیکن اس نے شہزادے سے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اسے بھول جائیں اور بلقیس جمال سے محبت کریں۔ اس کے دل میں دیول دیوی کی اس قدر محبت ہو گئی کہ اگر اس کے کوئی حقیقی بہن ہوتی تو اس سے بھی شاید اتنی ہی محبت ہوتی۔ وہ زیادہ تر تو دیول دیوی کے پاس خود ہی جاتی اور کبھی اسے یہیں بلا لیتی۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے تپاک سے ملتیں، بڑی محبت سے پیش آتیں اور اسی طرح گھل مل کر باتیں کرتیں کہ جیسے بچپن سے ساتھ رہی ہوں۔ لیکن یہ عجیب بات تھی کہ دونوں میں کوئی بھی خوش نہ تھی۔ اگر جب دونوں ملتیں تو بظاہر بڑی خوش نظر آتیں، ہنس ہنس کر باتیں کرتیں، لیکن دل کی افسردگی اور طبیعت کی پشیمردگی پھر بھی ظاہر ہوتی جا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ ملکہ عالیہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ دوشیزہ صحرا جسے خضر خان چاہتے ہیں یہی دیول دیوی ہے، اگرچہ وہ بھی دیول دیوی کو بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ اس کی صورت اور سیرت، شیریں ادائی اور دل ربائی نے انہیں اپنا گرویدہ کر لیا تھا، لیکن یہ بات انہیں منظور اور گوارا نہ تھی کہ اس کی بھتیجی بلقیس جمال کے بجائے اس کے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے۔ چنانچہ وہ اس فکر میں تھیں کہ جس طرح بھی اور جس قدر جلد ممکن ہو سلطان سے شہزادہ اور بلقیس جمال کی شادی کی منظوری حاصل کر لیں۔ ایک روز جب کہ سلطان علاء الدین ان کے پاس بیٹھے تھے اور ان کے سامنے تقریباً 500 کنیزوں کی پلٹن کئی صفوں میں کھڑی تھی، سلطان اس وقت کچھ معمول سے زیادہ خوش تھے۔ ملکہ نے کنیزوں کو اشارہ کیا اور وہ رخصت ہونے لگیں۔ صرف 50-60 محرم راز کنیزیں رہ گئیں۔ اس وقت ملکہ نے کہا، اعلیٰ حضرت کو یاد ہوگا کہ چند سال گزرے جب ملک معظم نے بلقیس جمال کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ تو شہزادے کی دلہن بننے کے قابل ہے۔ سلطان نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، اسی روز سے میں نے اسے اپنی بیٹی کی دلہن سمجھ لیا تھا، لیکن اب یہ بات مشکل ہو گئی ہے۔ سلطان نے کہا، مگر کیوں؟ ملکہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خضر خان دیول دیوی سے محبت کرتا ہے۔ شاید یہ بات حضور سے بادشاہ بیگم نے کہی ہے۔ سلطان نے کہا، نہیں، اگر ہم نے اس سے پوچھا تھا اور اس نے اس بات کی تصدیق ضرور کی۔ تب اعلیٰ حضرت کو کس کنیز نے یہ بات بتائی ہوگی؟ بے شک ہم سے دوسری کنیزوں نے کہا تھا، لیکن ذل الہی نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ رانی کولا دیوی نے ہی ان کنیزوں کو سمجھا بجھا کر حضور کے پاس بھیجا تھا۔ سلطان نے چونک کر پوچھا، وہ کیوں ایسا کرتی؟ ملکہ نے کہا، جہاں پناہ بھی کس قدر سیدھے سادھے ہیں، بادشاہ بیگم اس بات کو جانتی ہیں کہ خضر خان ولی عہد ہے، ان کی بیٹی کے لیے اس سے اچھا اور کون مل سکتا ہے؟ سلطان نے کہا، تو کیا یہ غلط ہے کہ خضر خان کو دیول دیوی سے محبت ہے؟ اس پر ملکہ نے کہا، نوجوانوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے
کہ جہاں اچھی اور نئی صورت دیکھی پھسل پڑے اور اسی کو وہ محبت سمجھنے لگتے ہیں۔ چونکہ دیول دیوی صورت شکل کی اچھی خاصی بھولی ہے اور گفتگو کرنے کا طرز دلکش اور نوخیز ہے، اس لیے شباب کی رعنائی نے اس کے حسن کی رنگینیوں کو بڑھا دیا ہے۔ سلطان نے کہا، مگر ایمان کی بات تو یہ ہے کہ دیول دیوی سے زیادہ حسین لڑکی آج تک ہماری نظروں سے نہیں گزری۔ خیر یہی، مگر میں اپنے بھائی اور بھاوت سے بلقیس جمال کو خضر خان کے لیے مانگ چکی ہوں، بات پکی ہو چکی ہے۔ اب اگر انہیں جواب دیا گیا تو کس قدر انہیں ملال ہوگا۔ سلطان نے کہا، ہم علب خان کو سمجھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں سمجھا دیں گے اور وہ لحاظ و پاس کر کے مان ہی جائیں گے، لیکن اس بات کو قصر شاہی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ بلقیس جمال کی خضر خان سے منگنی ہو چکی ہے۔ اگرچہ منگنی چھوٹ گئی تو لوگ طرح طرح کی مگویاں کرنے لگیں گے۔ ایسی حالت میں لڑکے والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، البتہ لڑکی والوں کی آبرو سے جان پر بن جاتی ہے۔ سلطان نے کہا، مگر ہم دیول دیوی کو پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ خضر خان کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت کو یہی بات پسند ہے تو میں بھی راضی ہوں، لیکن نہایت ادب سے میں یہ عرض کروں گی کہ ادھر دیول دیوی سے خضر خان کی شادی ہوگی، ادھر بھائی جان اور بھاوج یا تو رنج و غم سے پاگل ہو جائیں گے یا گھل گھل کر مر جائیں گے۔ سلطان نے کہا، اور اس بات کو ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ اب ملکہ نے کہا، تب اس شادی کی منظوری عطا فرمائیے۔ لیکن ابھی جلدی کیا ہے، تم بھی سوچ سمجھ لو، ہم بھی غور کر لیں گے۔ ملکہ نے کہا، مجھے خوف ہے کہیں خضر خان کو بہکا نہ لیا جائے اور وہ شادی سے انکار ہی نہ کر دے۔ شادی کا معاملہ عمر بھر کے تعلق کا ہے، اگر خضر خان اس رشتے کو پسند نہیں کرتا تو اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ ملکہ نے کہا، میں نے عرض کیا نا کہ نوجوانوں کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی، وہ اس کچی شاخ کی طرح ہیں کہ جسے جب اور جس طرف چاہیں جھکا دیں۔ اچھا تمہیں اختیار ہے، مگر جو کچھ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اب ملکہ خوش ہو گئی اور اس نے کہا، جہاں پناہ کا شکریہ، میں نادان نہیں ہوں، سوچ سمجھ کر ہی یہ بات عرض کی ہے۔ کچھ دیر اور بیٹھ کر سلطان چلے گئے۔ ملکہ نے ان کے جاتے ہی تمام کنیزوں سے خوش ہو کر شادی کی منظوری کا ذکر کر دیا، اور اس طرح تمام قصر شاہی میں اس کا شہرہ ہو گیا۔ بلقیس جمال نے بھی سنا، خلاف توقع اسے اس حسرت ناک خبر کے سنتے ہی کچھ خوشی نہ ہوئی۔ جب ریحانہ نے اسے مبارکباد دی تو اس نے افسردگی کے لہجے میں کہا، کہ تم اس خبر کو سن کر خوش ہوئی ہو ریحانہ؟ کیوں خوش نہ ہوتی؟ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے شہزادی؟ بلقیس جمال نے کہا، اس کا جواب سننا چاہتی ہو تو شہزادہ خضر خان کو مبارکباد دے آؤ۔ میرا خود ان کے پاس جانے کا قصد ہے، لیکن مشکل ہے کہ اکثر ان کے پاس ان کے دوست بیٹھے رہتے ہیں۔ موقع نکال کر چلی جانا۔ ہاں چلی جاؤں گی۔ اسی روز شام کے وقت ریحانہ خضر خان کو مبارکباد دینے کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ شہزادہ خضر خان ثریا محل کے اس حصے میں رہتے تھے جو زنان خانے سے الگ تھا اور خود ایک مختصر قصر تھا۔ جب ریحانہ اس قصر میں داخل ہوئی، اتفاق سے ممتاز خان سے سامنا ہو گیا۔ اس گل اندام کو دیکھتے ہی ممتاز خان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس نے جلدی سے کہا، اوہ خدا کا شکر ہے تم بغیر ہی بلائے آ گئیں، کشش دل اسے کہتے ہیں۔ ریحانہ نے کہا، گویا میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ اور کیوں آتی؟ آخر میں نے دعائیں جو مانگی تھیں۔ اب ریحانہ کو ہنسی آ گئی اور اس نے کہا، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اچھا تو پھر کیسے آئی تم؟ میں مبارکباد دینے آئی ہوں۔ ممتاز خان نے کہا، مگر میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ جس کی مجھے مبارکباد دینے تم آئیں؟ اور میں آپ کو مبارکباد دینے ہی کب آئی ہوں؟ کیا شہزادہ عالم موجود ہیں؟ جی ہاں، کمرے میں بیٹھے مراقبہ کر رہے ہیں۔ ریحانہ جھپٹ کر اس کمرے میں پہنچی جس میں خضر خان تھے۔ اس نے دیکھا شہزادہ سر جھکائے بیٹھے ہیں، چہرے سے رنج و حسرت اور بے کسی ٹپک رہی تھی۔ ریحانہ کے قدموں کی چاپ سن کر شہزادے نے دیکھا اور کہا، اوہ ریحانہ تم ہو، کہو کیسے آئیں؟ حضور کو مبارکباد دینے آئی ہوں۔ لیکن کس بات کی؟ شادی کی۔ شادی کی؟ کس کے ساتھ؟
شہزادی بلقیس جمال کے ساتھ۔ یہ سنتے ہی خضر خان کا چہرہ فخ پڑ گیا۔ ریحانہ نے دریافت کیا، شہزادہ عالم کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اچھی ہے۔ آپ اس خبر کو سن کر کچھ خوش نہیں ہوئے؟ خوش؟ جو شخص موت سے شادی کی تیاری کر رہا ہو وہ ایسی خبروں کے سننے سے کیا خوش ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بدفعل حضور اپنے منہ سے نکال رہے ہیں؟ ریحانہ، اگر تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے تو میری موت کی دعا مانگو۔ ریحانہ نے غم و افسوس بھری نظروں سے شہزادے کو دیکھ کر کھوکھلی آواز میں کہا، موت کی دعا مانگوں؟ خضر خان نے کہا، ہاں، جس خوشخبری کو تم سنانے آئی ہو آج اس سے میری رہی سہی امید کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس کا ایک دھیما سا دیا ٹمٹما رہا تھا، آج وہ بھی بجھ گیا۔ اب میں پائی کرے غم ہوں اور مجسمہ نا امیدی، اور میرے سوزے جگر درد دل اور جسم میں بھڑکی ہوئی آگ کو موت کا پانی ہی بجھا سکتا ہے۔ موت، کیا پیارا نام ہے۔ ریحانہ نے کہا، شہزادہ عالم، آخر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ خضر خان نے کہا، اس لیے، مگر نہیں ریحانہ، میں اپنی زبان سے کچھ کیوں کہوں؟ دنیا خود ہی دیکھ لے گی کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں تنہائی چاہتا ہوں ریحانہ۔ مگر شہزادہ عالم، پھر کسی وقت آ کر جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لینا، اس وقت میرا دل قابو میں نہیں ہے۔ جاؤ ریحانہ، چلی جاؤ۔ اس پر ریحانہ چلی گئی۔ خضر خان نے ایک آہ سرد کھینچ کر کہا، المدد، اے عشق روح نواز، المدد۔ وہ تکیے کے اوپر جھک گئے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بے ہوش ہو گئے ہوں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔